السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ورؤوف الرحیم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤں عشق و مستی میں ڈوب کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے اگر آپ کے درود کی آواز اسٹیج تک نہیں آ رہی تو اب یہ ہمارا درود مدینے کیسے پہنچے گا؟ تو اس نیت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ پڑھیے کہ حضور یہ درود کو سماعت کرتے ہیں، ہم نبی کی بارگاہ میں یہ درود پیش کر رہے ہیں اور نبی اس کو سماعت کرتے ہیں، تو محبت کے ساتھ قرب و جوار کی در و دیوار کو، زمین کو گواہ بناتے ہوئے بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے متعلق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما، اور اے رب کعبہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس ماہ کی جملہ برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور ہم سب کو تیرے احکام پر عمل کرتے ہوئے تیرے سجدوں کو، تیری مسجدوں کو تیرے سجدوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا جو پیچھے اشتہار لگا ہے کہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 33واں سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں یہ آنے والے جمعہ، سنیچر اور اتوار کو ہونے جا رہا ہے، یعنی 12، 13 اور 14 دسمبر کو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 12 تاریخ آپ جانتے ہیں کہ یہ مستورات کے لیے خاص ہے کہ بعد نماز جمعہ سے لے کر رات 10 بجے تک خواتین اسلام کے لیے یہ اجتماع خاص ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد
سنیچر کی نماز تہجد سے لے کر اتوار کی عشاء تک، یعنی رات کے 10 بجے تک، یہ 2 دن مردوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے خاص ہے، اور اسی کی دعوت آپ کے علاقے میں دینے کے لیے، اسی کی دعوت آپ تک پہنچانے کے لیے یہ دعوتی اجتماع رکھا گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دعوتی اجتماع کو رکھنے کے لیے ہمارے ساتھی ایاز بھائی اور ان کے جو بھی رفقا جنہوں نے اس اجتماع میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا، اللہ رب العزت سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جتنی بھی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں بالکل غور سے سننے کی کوشش کیجئے گا۔ ہمہ ہمی کا معاملہ ہے اور یہ بالکل چوراہے پر ہمارا اجتماع ہو رہا ہے، آنے جانے والے لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ذہن کو میری باتوں کی طرف متوجہ رکھیے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک بڑے اہم کام کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ آج اللہ رب العزت کے فرائض میں سے ایک بڑے فرض کے طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا ہے۔ وہ فرض جس کے بارے میں اللہ رب العزت کے قرآن نے کئی مرتبہ جا بجا کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید میں جا بجا جتنے مقام پر اس حکم کا، اس عمل کا تذکرہ آیا ہے، شاید ہی کسی اور عمل کا تذکرہ آیا ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ نماز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ کیجئے گا، عاقل بالغ آزاد مسلمان پر اللہ رب العزت نے دن اور رات کے اندر 5 وقت نمازوں کو فرض کیا، لیکن ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کی فرض کردہ عبادت کو ہم اور آپ کتنی پابندی سے ادا کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کا دیا ہوا کھا کر، رب کی دی ہوئی زمین پر چل کر، رب کی دی ہوئی سانس پر زندگی گزار کر، اللہ اکبر، ہم جتنا دنیا والوں کے وفادار ہیں، ذرا بتائیں نا کیا ہم اپنے رب کے بھی وفادار ہیں؟ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھو کہ بندہ اگر کہیں پر کام کرتا ہے، رات کو اگر بندہ جو ہے کہیں پر اپنے ڈیوٹی دیتا ہے، دن کو کہیں پر کام کرتا ہے، تو ذرا بتائیں نا کہ بندہ جو ہے اپنے اس کام کے اوقات کا کتنا پابند ہے۔ اگر صبح 7 بجے کی ڈیوٹی ہو تو بندہ 7 بجے ٹچ ہو جاتا ہے، بندے کو اگر رات میں 10 بجے جانا ہو تو بندہ 10:30 11 بجے تک نکلتا ہے۔ لیکن ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کام کی فکر کے اندر بندہ رات کو اپنے سوتا ہے، اس کام کی فکر کو لے کر بندہ پابندی سے اٹھتا نظر آتا ہے، اس کام کی فکر کو لے کر بندہ زندگی گزارتا نظر آتا ہے۔ لیکن ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ رب العزت کی دی ہوئی زمین پر زندہ رہ کر، اللہ رب العزت کا دیا ہوا کھا کر، اللہ رب العزت کی دی ہوئی سانسوں پر زندہ رہ کر، اللہ اکبر، اگر ہم سب کے فرما بردار نظر آتے ہیں، لیکن اگر فرما بردار نظر نہیں آتے تو رب کے نظر نہیں آتے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پورے کے پورے مہینے کے 30,000 روپے کے اپنے عوض میں اگر کوئی بندہ ہماری زندگی کے 8 گھنٹے لیتا ہے، 12 گھنٹے لیتا ہے، تو اس 8 گھنٹے کے اندر مکمل طور پر اس کی تابعداری، اس 12 گھنٹے کے اندر مکمل طور پر اس کی وفاداری۔ لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اندازہ کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی، اور پلٹ کر بندہ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں نا کہ ہم اپنے رب کے کتنے فرما بردار ہیں، ہم اپنے رب
رب کے کتنے اطاعت گزار ہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آج آپ کے سامنے بے نمازی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کتنی سخت وعیدیں فرمائی ہیں، آج اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو نماز اللہ رب العزت کی اپنے افضل عبادت، جس نماز کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا کئی ارشادات فرمائے، جس نماز کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا احکامات نازل فرمائے، آپ ذرا بتائیں نا اس نماز کا مسلمان کتنا پابند ہے، اس نماز کا مسلمان کتنا پابند کا اپنے جو ہے کتنا پابند ہوتا نظر آتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی ناراضگی مول لے کر بندہ اللہ کے عذاب کو تو دعوت دیتا ہے، لیکن اللہ کے سجدے کر کے، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کر کے، اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر بندہ اللہ کی رحمتوں کو راضی نہیں کرتا، بندہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف مائل نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جبکہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ آج جو مصیبتیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، آج جو پریشانیاں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ایک کے بعد ایک گھر کے اندر ایک ایک فرد کا بیمار ہونا، یہاں پر ایک مصیبت بند ہوئی، دوسری مصیبت کا دہانہ کھلنا، ایک دروازہ بند ہوا، دوسرے مصیبت کا دروازہ کھلنا، یہ سب کیا ہے؟ تو آؤ قرآن سے پوچھو کہ بندہ مصیبتوں کے حوالے سے یہ تصور کرتا ہے کہ میری زندگیوں کے اندر میری زندگی کے اندر سکون کم ہے، اطمینان کم ہے، آرام کم ہے، لیکن مصیبتیں زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں نا کہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کا علاج ضرور تلاش کرتا ہے، لیکن بندہ جب مصیبت میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے تو پریشانی کا علاج تلاش نہیں کرتا، مصیبت کا علاج تلاش نہیں کرتا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ ذرا بتائیں، آؤ ذرا دیکھیں کہ مصیبت آتی کیسے ہے، آؤ ذرا جانیں پریشانیاں آتی کیسے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، وَأَبْنِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو کچھ بھی تمہیں پریشانیاں پہنچتی ہے، قرآن فرماتا ہے یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی ہم اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی پریشانیاں دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی مصیبتیں دیکھتے ہیں، قرآن جس کے بارے میں اعلان کرتا ہے یہ مصیبتیں آتی کیسے ہیں، یہ پریشانیاں منہ کیسے دیکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن فرماتا ہے یہ سب کچھ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ بندہ جو دن اور رات کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بندہ رات اور دن کے اندر کھلے طور پر اللہ کا جو نافرمان بن کر زندگی گزارتا ہے، یہ مصیبتیں اسی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے، جو کچھ بھی تم نے دنیا کے اندر کمایا ہے، قرآن فرماتا ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت تمہیں مصیبتوں کی شکل میں لوٹا رہا ہے، پریشانیوں کی شکل میں لوٹا رہا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اللہ جانتے ہو کتنا کریم ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ رب العزت اکثر تمہارے گناہوں کو تو معاف فرما دیتا ہے، یعنی کچھ گناہوں پر پکڑ فرماتا ہے، کچھ خطاؤں پر اللہ پکڑ فرماتا ہے، ورنہ اکثر گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر گناہ کو تمہارے معاف فرما دیا، اکثر گناہ کو معاف فرما دیا، لیکن کچھ گناہوں پر اللہ نے گرفت فرما لی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب اللہ رب العزت
کچھ گناہوں پر پکڑ فرماتا ہے تو بندہ اپنی زندگی کے اندر بے چین ہو جاتا ہے، بندہ اپنی زندگی کے اندر بے قرار ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اندازہ کریں نا، جب وہ کچھ پر پکڑ فرماتا ہے تو بندہ اتنا پریشان ہے۔ اگر وہ ہر گناہ پر پکڑ کرے، اگر تیرے ہر گناہ پر، میرے ہر گناہ پر پکڑ کرے تو تیرا زندگی گزارنا دشوار، میرا زندگی گزارنا دشوار۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب بندہ خطاؤں کا پتلا ہے، بندہ جو ہے سر سے پیر تک گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو اب یہ گناہ جو ہے بندے کے کیسے معاف ہو؟ اللہ رب العزت نے دن اور رات کے اندر 5 نمازوں کو رکھ دیا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مشکات کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات اور دن کے اندر 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے گھر کے باہر کوئی نہر بہ رہی ہو اور کوئی بندہ رات اور دن کے اندر 5 وقت اس نہر سے غسل کرے تو کیا ذرا بتاؤ اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ رات اور دن کے اندر 5 وقت اگر اس نہر سے غسل لے اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہ رہے گی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی معاملہ 5 وقت نماز کا ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کر ظہر تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، جب بندہ ظہر کے لیے اللہ کے گھر آتا ہے، مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، تو فجر سے لے کر ظہر تک کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ ظہر ادا کر کر عصر کا انتظار کرتا ہے اور ظہر سے لے کر عصر تک جتنے گناہ اس سے سرزد ہوئے، اللہ رب العزت عصر کی نماز پڑھنے کے صدقے اس کے ظہر سے لے کر عصر تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ عشاء اور عشاء سے لے کر فجر تک چلتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اندازہ کریں نا کہ جو نماز ہمارے گناہوں کو بخشواتی ہے، جو نماز ہمارے کردار کو صاف ستھرا کرتی ہے، آج ذرا بتائیں بندے کو دکان پر کھڑے رہنے کا وقت ہے، بندے کو ڈیوٹی پر جانے کی فکر ہے، اگر بندے کو فکر نہیں تو بندے کو اللہ کے سجدوں کی فکر نہیں، بندے کو اللہ رب العزت کی عبادت کی فکر نہیں، دکان کی فکر ہے، ٹھیلے کی فکر ہے، دھندے کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے تو بندے کو خالق کائنات کی عبادت کی فکر نہیں ہے، بندے کو رزق کا خیال ہے لیکن خالق رزاق جو ہے اللہ اکبر اس کا خیال نہیں ہے، بندے کو رزق کی فکر ہے لیکن رزاق کی اپنے جو ہے ریاضت کی، رزاق کو راضی کرنے کی فکر نہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے یاد رکھیے گا جب تک کہ یہ قوم اللہ رب العزت کے سجدوں کی پابند تھی، اللہ رب العزت آسمان سے ابر بارہ نازل فرماتا تھا، اللہ رب العزت تنگ دستی میں بھی وسعت عطا کرتا تھا، اللہ رب العزت پریشانیوں میں بھی چین و سکون عطا کرتا تھا۔ یہ قوم جہاں قدم رکھتی تھی اللہ رب العزت کامیابی کی جو ہے منزلیں عطا کرتا تھا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس قوم کا حال یہ ہے، عاشورے کے 10 دن کی تقاریر سنتے ہیں لیکن اللہ اکبر بندے کو اگر امام حسین کی قربانیوں کی بھی فکر نہیں، امام حسین نے قربانی کیوں دی اس کی بھی فکر نہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا ابھی ابھی ہمارے اور آپ کی نظروں سے 6 دسمبر کی تاریخ گزری، اور ابھی ابھی ہم نے اور آپ نے کلکتہ کی سرزمین کے حوالے سے سنا کہ وہاں پر بابری مسجد کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، لوگ اینٹیں بھر بھر کر لے کے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا بتائیں نا وہ بابری مسجد کہ جس کے انہدام کا غم، جس کے گرائے جانے کا غم آج تک
शक मुसलमानों के सीनों के अंदर मौजूद है। लेकिन है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाबरी मस्जिद के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर, बाबरी मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार हैं, लेकिन अपने इलाके की मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं। ये कैसा मुसलमान है जो मुसलमान मस्जिद के लिए सर कटाने के लिए तैयार है, वो मुसलमान अपने इलाके की मस्जिद में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। और इस पर सितम वाला सितम ये है कि अल्लाहु अकबर, हम पर जुल्म हो रहा है, हमारी मस्जिदों के ऊपर जो है ना लोग बुलडोजर चला रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तुझ जैसा जालिम मस्जिदों की अज़ानों को सुनकर भी अल्लाह के घर की तरफ नहीं जाता, नमाजों का वक्त आकर भी बंदा मुसल्ले पर नहीं खड़ा होता, तो जरा बताए ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर पर तो हमने और आपने पहले बुलडोजर चलाया है। मस्जिदों को वीरान करके हम क्या समझते हैं हमारे कारोबार आबाद रहेंगे, हमारे घर आबाद रहेंगे? नहीं नहीं, ये याद रखिएगा, जो कौम अल्लाह के घर को वीरान करे, जो कौम अल्लाह के घर को गैर आबाद करे, जो कौम अल्लाह के घर को आबाद करना अपने आबाद ना करे, उसके घर कभी आबाद नहीं होते, उसके मोहल्ले कभी आबाद नहीं होते, उसके कारोबार कभी आबाद नहीं होते। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ जितने बैठे हैं, जितने खड़े हैं, आप जरा बताएं ना, उनसे सिर्फ पूछा जाए, ये बताइए सूरह फातिहा आती है, ये बताइए रात में कोई सूरा आता है? अल्लाहु अकबर, कितने मुसलमान तो ऐसे हैं जो सुबहान रब्बियल अज़ीम भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकते, लेकिन खाने पीने में हम मुसलमान हैं, लड़ाई झगड़े में हम मुसलमान हैं, गाने बजाने में हम मुसलमान हैं। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या आप नहीं जानते? आपने क्या सोचा ईद मिलादुल नबी मनाकर, गलियां सजाकर, जुलूस निकालकर आप क्या समझे आप जन्नती हो गए? नहीं। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान पढ़ो, कुरान। खुतबा मसनूना में मैंने कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, सूरह माऊन में मेरा रब इरशाद फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैल है उन नमाजियों के लिए, नमाजियों के लिए तो जन्नत है, नमाजियों के लिए तो जन्नत के दर्जात हैं, नमाजियों के लिए तो जन्नत के इनामात हैं। लेकिन कुरान फरमाता है वैल है उन नमाजियों के लिए। किन नमाजियों के लिए? तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गज़ाली शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान वो फरमाते हैं वैल क्या है? फरमाते हैं वैल जहन्नम की उस वादी का नाम है, जहन्नम के उस हिस्से का नाम है, जहन्नम की उस वादी का नाम है जिससे खुद जहन्नम दिन में 70 मरतबा पनाह मांगती है। और कुरान फरमा रहा है वैल है नमाजियों के लिए। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वैल के बारे में फरमाया गया कि ये दुनिया के कद्दो कामत पहाड़, ये दुनिया के बुलंद दिखने वाले पहाड़, इन पहाड़ों को अगर वैल में दाखिल कर दिया जाए तो वैल की गर्मी की वो शिद्दत है कि जिसकी वजह से वैल के अंदर जब उस पहाड़ को दाखिल किया जाएगा तो उसकी गर्मी की वजह से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पाउडर बन जाएंगे। और कुरान फरमाता है वैल है उन नमाजियों के लिए। किन नमाजियों के लिए? हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गज़ाली शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो नमाज तो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं,
لیکن نماز وقت گزار کر پڑھتے ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز مغرب میں پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز عشاء میں پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز فجر میں پڑھتے ہیں۔ جو وقت پر نماز نہیں پڑھتے ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل۔ اور جو تو تن سانڈ کے جیسا کھا کر آوارہ لوگوں کے جیسے زندگی گزار کر تو نے یہ جو موٹا تازہ جسم بنایا ہے، تو یہ کیا تصور کرتا ہے کہ جہنم کی آگ سے تیرے جسم کو کچھ نہیں ہوگا؟ تو دنیا کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تیرا جسم موم بتی کے ایک چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ذرا بتا، قرآن نے جس کے بارے میں فرمایا ہے، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا بتائیں نا، تو ہم اور آپ کیا اس جہنم کے ویل کو برداشت کر سکتے ہیں؟ قرآن جس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس نمازی کو ڈالا جائے گا کہ جو نمازوں کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، تو جو نمازوں کو اس کے وقت پر ادا نہ کرے، یعنی پڑھے تو صحیح لیکن وقت گزار کر پڑھے، اس کا وقت ٹال کر پڑھے، تو جب ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، اور جو سرے سے نماز بھلائے بیٹھا ہے، جو مسجدوں کے اندر صرف جمعہ میں آتا ہے، جو مسجدوں کے اندر صرف عید بقرعید میں آتا ہے، آپ ذرا بتائیے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کہ کل جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا نا، تو ان جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ تمہیں کون سے عمل کے سبب جہنم کی طرف پھینکا جا رہا ہے؟ قرآن جس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ما سلککم فی سقر، تو وہ کہیں گے قولوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم کی طرف پھینکا جا رہا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے نماز کو بندوں پر فرض فرمایا، یہ فرض عبادت ہے، اس سے چھٹکارا نہیں۔ جیسے آپ کھانا فرض سمجھتے ہو، کمانا فرض سمجھتے ہو، کھانے کے بغیر زندگی نہیں، کمائی کے بغیر زندگی نہیں، اسی طریقے سے یہ یاد رکھیے یہ نماز اللہ کے احکاموں میں سے، فرائض کردہ عبادتوں میں سے یہ سب سے اہم الفرض ہے، سب سے اہم الفرض۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اسی لیے یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک کہ مسلمان اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ اللہ کے حکم پر سجدہ کرنے کے لیے مسجد نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھیے دنیا کی کوئی کامیابی اس کے قدموں کا کبھی بوسہ نہیں لے۔ یہ آج جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، آج جو عالمی سطح پر مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے رب کا بڑا نافرمان، اپنے رب کا بڑا نافرمان۔ اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس دو باتیں بتا کر، کیونکہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ صرف 5 منٹ ہے، تو 5 منٹ کے اندر یہ 2-3 بات بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی سچے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن ترک فقد ہدام الدین، او کما قال، فرمایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ جس نے ایک وقت کی بھی نماز کو جان بوجھ کر قضا کیا،
اس نے گویا اپنے ہاتھوں سے دین کو اٹھا دیا. بابری ایک مسجد ڈھائی گئی، اتنا قلق ہے. آپ بتائیے، آپ دن رات نمازوں کو چھوڑ کر آپ مسجد نہیں ڈھا رہے، دین ڈھا رہے ہیں. دین ڈھا رہے ہیں. دین کے اندر مسجد ہے. آپ بتائیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زندگی گزار کر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو ترقی ملے گی، آپ کا کاروبار بڑھے گا، آپ کا دھندا آگے بڑھے گا، آپ کو برکتیں ملیں گی؟ نہیں ملنے کی. اور اتنا ہی نہیں، آپ نماز کو چھوڑ کر جتنے بھی کام کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اعمال کے اندر سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر یہ درست رہی تو آگے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے. اگر یہ ناقص رہی تو تیرا کوئی بھی نفل عمل قبول نہیں کیا جائے گا. یہ عید میلاد النبی میں جھنڈے لگانا، یہ گاڑیوں کے اندر جلوس لے کر نکلنا، یہ قربا پروری کرنا، یقیناً عید میلاد النبی کا فائدہ ہے. ہم سنی ہیں، مناتے تھے، مناتے رہیں گے، لیکن ذرا بتانا کیا بندہ جو ہے یہ تمام تر کام کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرے، عید میلاد النبی منائے لیکن نماز نہ پڑھے؟ تو یہ بتاؤ، کیا یہ وفا ہے؟ کیا یہ وفاداری ہے؟ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کیا ہم تجدید وفا کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک کہ بندہ سارے کے سارے اچھے کام کرے اور نماز نہیں پڑھتا کہ نہیں یہ سیٹ صاحب ہیں، ان سے نماز نہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یہ اپنے غریبوں کو کھلائیں گے، یہ نیاز کھلائیں گے، اللہ والوں کے نام پر لٹائیں گے، صندل نکالیں گے، سارے اچھے کام کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. تو یہ یاد رکھیے گا، نماز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. بندہ اگر نماز صحیح ہے تو سارے عمل قبول ہے، بندے کے پاس اگر نماز نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں. اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چلتے چلتے ایک آخری روایت پیش کر دوں. حضرت حارث یہ مولا کائنات سے روایت کرتے ہیں. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جو بندہ نماز کو حقیر جانے، حقیر ہلکا جانے. آپ نماز کو ہلکا جانتے تبھی تو چھوڑتے ہیں نا. کاروبار اہمیت والا ہے، دھندا اہمیت والا ہے، ٹھیلا اہمیت والا ہے، دوستی اہمیت والی ہے، میٹنگ اہمیت والی ہے، نماز اہمیت والی کہاں ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. جو اللہ معاف کرنے والا ہے نا، تو اسی نے اپنے محبوب کے ذریعے احکامات نازل فرمائے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کو حقیر جانے، اللہ رب العزت اس کو 15 عذاب عطا فرمائے گا. 15 عذاب، جس میں سے 6 عذاب میرے آقا فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں اور مولا کائنات حضور سے روایت کرتے ہیں، جس میں سے 6 عذاب اللہ رب العزت بے نمازی کو مرنے سے پہلے عطا کرے گا. اس کو 6 عذاب میں ملوث فرمائے گا. وہ 6 عذاب کون سے ہیں؟ آؤ ذرا جلدی جلدی گنا دیتا ہوں. نمبر 1 فرماتے ہیں کہ جو بندہ نمازوں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑے، حقیر سمجھ کر جانے دے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلا عذاب یہ ہے کہ صالحین کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے. صالحین کی فہرست سے نام خارج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ بندہ نیک ہے، اس نیکوں کی لسٹ سے اس بندے کا نام خارج کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے. یعنی جب نیک نہیں تو کیا ہے؟ فاسق ہے. جب فرما بردار نہیں تو کیا ہے؟ نافرمان ہے. دوسرا عذاب فرمایا گیا کہ اللہ اس سے عمر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے.
اس کی عمر میں برکت نہیں دیتا۔ تیسرا عذاب، اس کی موت اچانک ہوتی ہے، مما بلا رہے اچانک مرتا ہے۔ جب بلو آتا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ صبح صبح سلام کرتے ہوئے نکلا، خیر خیریت سب پوچھتا ہوا نکلا، شام ہوتے ہوتے اس کے انتقال کی خبر آ گئی، تو بندہ تعجب کرتا ہے نا، ارے یار اچھا بالکل اچھا کھٹا تھا، اچھا صحت مند تھا، آخر ہوا کیوں؟ تو پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ ڈمپر کے نیچے آ گیا، وہ گاڑی بائک اسکٹ ہو گئی اور وہ بندہ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا۔ سنتے ہیں نا، اچانک مرتا ہے، اس کی موت اچانک ہوتی ہے۔ چوتھا فرمایا گیا کہ اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا، وہ جو دعا کرے اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ پانچواں، صالحین کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا، صالحین کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا، یعنی اگر وہ نیک بندوں کے پاس جا کر کہے نا کہ بھائی میں پریشان ہوں ذرا دعا کر دیں، امام صاحب مبلغ صاحب ذرا دعا کر دیں، تو اگر وہ نیک بندہ بھی اس کے لیے دعا کرے تو فرمایا گیا کہ ان نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ اس کی روزی تنگ کر دیتا، تنگ کر دیتا، اور جو 3 عذاب اسے مرتے وقت دیے جاتے ہیں بس وہ سن لو۔ اس میں سے ایک عذاب میں سنا دیتا ہوں کہ ایک تو مرتا ہے تو بے نمازی پیاسا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، مرتے وقت الاتش الاتش، پیاس پیاس پیاس، بس یہی زبان پر رہتا ہے۔ دوسرا، اس کے جسم پر دنیا کے لوہے اور درختوں کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، وزن مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی بندہ دیکھتے ہو نا کہ بھائی ہے دبلا پتلا، بیماری کے اندر گل گیا پورا، کچھ بھی نہیں ہے جسم کے اندر، لیکن جب جنازہ اٹھاتے ہیں 4 لوگ کندھا دیتے ہیں تو جنازہ بدنی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بندہ کندھا دے کر سرکتا ہے اور کہتا ہے کہ یار جنازہ بڑا بدنی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ دنیا کے درختوں کا وزن اس کے جسم پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بے نمازی کے علامت ہے کہ جب وہ اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو بڑا وزنی جنازہ ہوتا ہے، اس کا وزن جتنا نہیں ہوتا اس سے زیادہ وزنی اس کا جنازہ ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے زبانوں، تو خدارا اپنے آپ کو بدلو، اللہ کی طرف آؤ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ سنی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ کے سجدوں کے پابند ہو جائیں، اور یہی سجدوں کی الفت آپ کے سینوں میں، ہمارے سینوں میں جگانے کے لیے آپ کو وادی نور آزاد میدان میں 12، 13، 14 دسمبر کو بلایا جا رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 12 تاریخ کو کثیر تعداد میں خواتین اسلام کو بھیجیں، جن کا اجتماع جمعہ سے لے کر رات 10 بجے تک رہے گا، اور دونوں دن وادی نور آزاد میدان میں تشریف لائیں۔ ایک دن کام کی چھٹی کرنا ہے، سنڈے تو آلریڈی چھٹی ہوتی ہی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کے لیے، اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلانے کے لیے، اس نیت کے ساتھ آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور وادی نور آزاد میدان میں آنے کی کوشش کریں۔ اس سال انشاءاللہ تعالی 2 دن کے قافلے کے حوالے سے پورے ممبئی سے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے، تو جو حضرات 2 دن یعنی ہمارے ساتھ دونوں دن وادی نور آزاد میدان میں رہنا چاہتے ہیں، یعنی 2 راتوں کی نماز تہجد، 2 دن کی نماز چاشت اور اشراق، 2 دن کی نماز پنجگانہ بڑی جماعت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ذکر الہی کی برکت، علم دین حاصل کرنے
کرنے کی برکت، وہی کھانا، وہی سونا، وہی آرام کرنا، یعنی پورے کے پورے 2 دن اللہ کی مکمل جو ہے اپنے عبادت اور ریاضت میں اوقات گزریں گے، تو میری گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آ کر 2 دن کے لیے قافلے میں جانے کے لیے اپنا نام ضرور لکھائیں، اور اس کی دعوت کو آپ دوسرے لوگوں تک بھی عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز مسجدانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔